ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور خالد حمید فاروقی برسلز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ممتاز خان اپنی ایک مصروفیت کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سک رہے، تو آج کے پروگرام میں ہم کو بات کریں گے ایک جو بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے، جو پاکستان اور ہندوستان، افغانستان اور پورے خطے بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، وہ ہے جو یہ معاہدہ بات چیت پاکستانی حکومت نے شروع کی ہے ٹی ایل پی سے، تحریک لبیک پاکستان، اور تحریک ٹی ٹی پی سے، تحریک طالبان پاکستان سے، اور جس میں وہ تحریک طالبان پاکستان کو شاید کچھ ایمنسٹی دینے جا رہے ہیں اور کچھ ان پہ سے پابندیاں ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو اثر بین الاقوامی سیاست پہ پڑے گا اور پاکستان پہ جس طرح اس سے پریشر میں اضافہ ہوگا، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا بریف جو ہے، پہلے خبریں خالد حمید سے لے لیں کہ یورپین یونین میں کچھ اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بیلاروس کے ذریعے پاکستان سے بہت سارے لوگوں کو ہیومن اسمگلنگ کی ایک چین بنی ہے جو یورپ میں ہے، اور یورپ جا رہے ہیں بیلاروس کے ذریعے، اور یورپ اس پہ بہت تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہاں پہ ایک ٹریبیونل بھی چل رہا ہے جس میں جو ہے عدنان خشوگی اور دوسرے جرنلسٹ جو مارے گئے ہیں دنیا میں، اس پہ لوگوں کو کرمنل انڈائٹمنٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو خالد حمید صاحب، سب سے پہلے تو اگر آپ ان خبروں پہ بتا سکیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں جو یورپ کے حوالے سے ہو رہی ہیں، پاکستان پہ جو تشویش ہے، اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کے اوپر بات کریں۔ یورپ کے حوالے سے یہ الزام تو نہیں لگایا ہے یورپی یونین نے، البتہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی ان ممالک کو جہاں سے ان کے خیال میں بیلاروس نے لوگوں کو بیلاروس میں سیاحت کے نام پر بیلاروس لے کر گئے ہیں، اور وہاں سے وہ ان کو مہاجرین بنا کر انہیں جو ہے وہ پولینڈ، لیٹویا اور لتھوینیا کے بارڈر پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر 12 ممالک کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ پاکستان بیلاروس اور پاکستان کے درمیان جو پروازیں ہوئی ہیں مئی سے لے کر اب تک کی، اس کا ڈیٹا فراہم کرے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ پاکستان سے کتنے لوگ بیلاروس لائے گئے ہیں سیاحت کے نام پہ، اور انہیں جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پر، پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یورپی یونین کے خلاف۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ عراق سے بہت بڑی تعداد میں لوگ لائے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عراق اور افغانستان سے سابق فوجیوں کو جو ہے وہ لایا گیا ہے، یا وہ وہاں پہلے سے موجود تھے، اور ان کو تربیت دی گئی ہے کہ کس طریقے سے جو بارب وائر بیریکیڈ بنائے ہیں پولینڈ نے بالخصوص 400 کلومیٹر سرحد کے اوپر، ان کو کس طرح توڑا جائے اور اس کو ہٹا کر لوگوں کو ماس موومنٹ کی صورت میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ پولینڈ میں داخل کیا جائے۔ جب وہ پولینڈ میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ انڈر پروٹیکشن جنیوا کنونشن آ جائیں گے، جنہیں پش بیک کرنا جو ہے وہ ایک کرمنل ایکٹ ہوگا یورپی یونین کے لیے۔ تو وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ ریفیوجیز کا ایک پریشر، ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ بیلاروس بنا رہا ہے یورپی یونین کے خلاف کی، کیونکہ یورپی یونین نے بہت ساری ان پر سینکشن بیلاروس پر لگائی ہوئی ہیں، جیسے پریزیڈنٹ اردوان نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یورپی یونین کو ایک معاہدہ کرنا پڑا ترکی سے کہ جو 2015 میں ایک فلڈ آیا تھا مہاجرین کا، اور 1 ملین مہاجرین کامیاب ہو گئے تھے یورپ آنے میں، اس کے بعد یورپی یونین نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جو مزید 3 سے 4 ملین جو مہاجرین ہیں وہ ترکی میں ہی قیام کریں، یا جو سرحد ہے سیریا کی وہاں پر قیام کریں۔ تو اس معاہدے کے تحت ترکی نے پھر ان مہاجرین کے لیے کیمپ بنائے تھے، جس کے لیے جو ہے وہ 6 سے 7 بلین ڈالر جو دیے گئے تھے ترکی کو، تاکہ وہ ان کو مہاجرین کو وہاں فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو ایک معاہدہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اسی قسم کا معاہدہ جو ہے وہ بیلاروس بھی چاہتا ہے کہ ایک ماس موومنٹ اس نے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پرسوں اور کل جو ہے وہ پہنچائیں سرحد کے اوپر،
یہ ایلیجڈلی کہا جا رہا ہے، اور وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بار وائر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا تصادم ہو رہا ہے پولش جو گارڈز ہیں، بارڈر گارڈز ہیں، ان کے ساتھ۔ تو ایک بہت بڑا بحران یورپی یونین میں اس وقت یہ آیا ہے، اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ ان تمام ایئر لائن کو جو یہ کام کر رہی ہیں یا اس میں ملوث پائی جاتی ہیں، ان کو جو ہے یورپ کی فضاؤں میں بین کر دیا جائے گا اگر یہ کنٹینیو رکھا۔ اور خاص طور پر انہوں نے دھمکی دی ہے ترکی کو کہ ترکش ایئر لائن جو ہے وہ عراقی مہاجرین کو خاص طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور جہاز بھر بھر کے جو ہے وہ منسک لے کر وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت لوکاشنکو کی جو رجیم ہے، گورنمنٹ ہے، وہ ان کو وہاں سرحد پہ لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ پھر پولینڈ کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو اس سے بہت بڑا ایک کرائسس، ہیومینیٹیرین کرائسس آ رہا ہے، جس میں این جی اوز اور جو فلاحی کام کرنے والی مہاجرین کے لیے تنظیمیں ہیں، ان کا ایک پریشر ہے یورپی یونین کے اوپر۔ تو حالات جو ہے وہ خاصے خراب ہیں اس سلسلے میں۔ دوسری بات، نیدرلینڈ میں جو ہے وہ 2 تاریخ کو پیپلز ٹرائبونل کے نام سے ایک نئی آرگنائزیشن اناؤنس ہوئی تھی، جو کہ جو صحافی قتل کیے جاتے ہیں یا قتل کر دیے گئے ہیں مختلف ممالک میں، ان کے مقدمات کی تفتیش کرے گی۔ یہ ایک جو ہے وہ انیشیٹو ہے سول سوسائٹی کا، جس میں ججز ہیں، لائرز ہیں، اور دوسرے تحقیق کرنے والے ادارے ہیں یا افراد ہیں۔ تو ان میں تحقیق کی جائے گی کہ کیونکہ 90% جو صحافی قتل ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ امپیونٹی کے تحت جو ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اور ایک امپیونٹی کی سچویشن ہے، کیونکہ 2 نومبر یونائٹڈ نیشن کا اینڈ امپیونٹی ڈے ہوتا ہے، تو اس کی مناسبت سے انہوں نے اینڈ امپیونٹی کے موقع پر یہ ٹرائبیونل بنایا ہے، اور اس ٹرائبیونل میں جو پہلے وٹنسز اور کیسز لائے گئے ہیں یہاں پر، اس میں مشہور زمانہ سعودی صحافی جمال خشوگی کا کیس ہے۔ ان کی منگیتر خدیجہ چنگیز نے وٹنس دی ہے اس سے کے متعلق۔ اسی طرح جو ہے وہ آنا پولسکایا جو کہ روس میں قتل ہوئی تھیں، اور ان کا بھی جو ہے ہنوز کوئی نہ گرفتار ہوا نہ کسی کو سزا ملی۔ تو اس سلسلے میں دوسری وٹنس تھی سری لنکا کے 2010 میں ایک معروف صحافی ایڈیٹر سنڈے جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے، ان کا ایک کیس کی جو ہے وہ سنوائی ہوئی۔ تو اسی طرح جنوری میں دوبارہ جو ہے وہ وٹنسز بلائے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں 5 ہیئرنگ کے نتیجے میں اس کے بعد انڈائٹمنٹس کی جائیں گی ان لوگوں کی جو کہ اس قتل میں ملوث پائے جائیں گے۔ اس ٹرائبیونل میں صرف وہ کیس آئیں گے جن کی شنوائی ان ملکوں میں جہاں صحافی قتل ہوئے ہیں وہاں کی عدالتوں نے جو ہے شنوائی نہیں کی ہوتی، یا عدالتوں میں کیس نہیں چلتے، یا کمزور ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر ان کے جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے۔ پاکستان کے زبیر پاکستان کس طرح مجاہد، پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ہے صحافیوں کے لیے، تو اور میرے خیال میں ہندوستان بھی کافی ہائی لیول پہ ہے کہ جہاں پہ صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کافی تشدد ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ ٹریبیونل بننے اور یہ انڈائٹمنٹس جو ہوں گی، ان کا کوئی علامتی اثر کوئی پاکستان میں اور ہندوستان میں یا تھرڈ ورلڈ کے ان ملکوں میں جہاں پہ ہر طرح کے گروپس، وہ ٹیررسٹ گروپس یا لوکل کوئی گروپس یا سب سے زیادہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ جو تشدد کرتی ہیں صحافیوں میں اور ان کو بہت سو کو مار دیتی ہیں، کیا اس میں کچھ کمی آنے کا سوچا جا سکتا ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحافیوں کے خلاف تشدد میں اس ٹرائبونل کے نتیجے میں کوئی کمی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، بہت ہائپوتھیٹیکل ابھی بات ہوگی۔ لیکن یقیناً اس ٹرائبونل کے نتیجے میں حکومتوں پر اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب جس طریقے سے وہ خاص طور پہ وہ ممالک جن کو بہت ساری تجارتی رعایات ملتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان کے موقف کی حمایت ملتی ہے، تو وہ ایک کنڈیشنل ہو جائے گا۔ یہ اس کی ایک سگنیفیکنٹ یہ ہوگی، چاہے وہ علامتی ہو یا مورال ہو، تو اس سے اگر صحافی اس میں، اور 4 بڑی صحافیوں کی تنظیمیں جیسے رپورٹر وداؤٹ بارڈرز ہے، اسی طرح انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے، یا
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے اس میں، یہ 3 بڑی آرگنائزیشن. تو اس کے نتیجے میں یہ ٹرائیبونل اور فری پریس انلمیٹڈ، یہ 4 بین الاقوامی تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، انہوں نے مل کر یہ ٹرائیبونل بنایا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے. تو اس کا بہت زیادہ ایک پولیٹیکل سگنیفیکنٹ ہے. اگر اس کی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ظاہر ٹرائیبونل کے پاس کوئی پولیس نہ فورس انٹرنیشنل نہیں ہے، لیکن جب یہ اگر کوئی یہاں انڈائٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں درخواست بالفرض محال زبیر مجاہد جو 2007 میں قتل کر دیے گئے تھے، اور الزام یہ تھا کہ پولیس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، یہ میرپور خاص میں واقع ہوا تھا. تو اس کے نتیجے میں اس کی انویسٹیگیشن فری پریس انلمیٹڈ نے لانچ کی تھی، اور وہ کیس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہنوز چل رہا ہے. اگر اس کی صحیح طریقے سے پرپیٹریٹر کو سزا نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں پاکستان سے کہا جائے گا معاف کیجیے گا، یہ کہا جائے گا کہ اس کیس کے اوپر جو ہے آپ دھیان دیں. اور پاکستان ظاہر ہے کہ بہت ساری تجارتی رعایات اسے مختلف ممالک سے ملی ہوئی ہیں، تو وہ تمام ممالک اس ٹرائیبونل میں ان کے صحافی شامل ہو. تو یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ کام ہوا ہے، اور صحافیوں کو اس سے یقیناً ایک طاقت بھی میسر آئے گی، توانائی بھی میسر آئے گی، اور یہ بھی ہوگا کہ یہاں کیس آنے سے حکومتیں بھی جو ہے وہ ڈریں گی. اب یہ جب 60s 70s اور 80s میں صحافیوں کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا تھا کوئی سنوائی نہیں تھی، لیکن اب ایک انٹرنیشنل فورم بن گیا ہے، اور یقیناً پاکستانی حکومت کو ان کی اس انڈائٹمنٹس پہ اور ان کی کارروائیوں پر اور ان کے فیصلوں پر بہرحال توجہ دینی ہوگی. میرے خیال میں یہاں سے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جو میں نے اپنا سوال کیا تھا اسی کی مناسبت سے، کہ کیا پاکستان پہ ان تمام چیزوں کا کوئی اثر ہوگا. تو اگر اسی بیسس پہ ہم سوچیں تو جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے کہ جس طرح ٹی ٹی پی کو، جو ایک پوری دنیا میں ایک دہشت گرد تنظیم مانی جاتی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، ان کے ساتھ جس طرح بات کی جا رہی ہے خفیہ طور پہ اور ان کو مراعات دی جا رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد ان کو نارملائز کر دیا جائے گا، تو اور جس طرح ٹی ایل پی کو جس نے جو ہے پورے ملک کو مفلوج کیے رکھا اور میڈیا پہ اس کا پورا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی ڈینگیں ماری گئیں کہ جی اب ہم ان سے نمٹ لیں گے اور ہم نے پورا انتظام کر لیا ہے، اور پورے پاکستان کو ایک جنگی میدان میں خندقیں، یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنی سویلین انریسٹ کو روکنے کے لیے آپ کی میجر ہائی ویز کے اوپر خندقیں کھودی گئی ہوں. تو پاکستان میں جس طرح یہ تمام فنڈامنٹلسٹ فورسز کو ایک جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مراعات دی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تمام وہ فورسز جو کوئی جمہوریت کی، کوئی عوامی حقوق کی، کوئی عوام کے لیے سہولتیں دینے کی بات کرتی ہیں، ان پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کہ یہ کیا پاکستان کی یہ پالیسی، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ کنٹرول کر سکیں گے دنیا کا نیریٹو، جو ایک دنیا، اور جس طرح ہم اس وقت بہت زیادہ معاشی طور پہ ہماری حالت خراب ہے، جس میں ہمیں دنیا سے ہر چیز کے لیے پیسے چاہیے، ہمیں جو ہے ہر کوئی بھی انسٹیٹیوشن روز ایک خبر آتی ہے کہ آج اے ڈی بی نے 10 بلین دے دیے، اس دن سعودیوں نے اپنے پیسے رکھ دیے کسی. تو یہ کچھ کانفلکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور کچھ نظر آتا ہے کہ کیا پالیسی ہے جس کی کوئی ہے پالیسی، یا صرف ایک جو ہے جسٹ ان ٹائم ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ آج یہ صورتحال ہو گئی تو اس طرح اس سے نمٹا جائے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے درست کہا کہ بہت زیادہ ایڈھاک کام ہو رہا ہے، اور داخلی سطح اور جو خارجی امور ہیں ان کو توازن ان میں برقرار رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی لانگ ٹرم اس طریقے سے پلاننگ نہیں ہے، لیکن جو ارباب اختیار ہیں ان کا خیال ہے کہ دنیا مان ہی جائے گی. اس کے باوجود کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت بین الاقوامی سطح پر، جس طرح ہماری تجارت، بین الاقوامی تعلقات بہت زیادہ محدود ہو گئے، اصل میں ان کی ترجیح یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اندرونی خلفشار کو روکا جائے. طویل عرصے تک جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے نتیجے میں میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری
بلائیں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ بلاؤں نے پاکستان کے نظام کو جکڑ لیا ہے. ایک سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری جو بلا وہ جکڑ لیتی ہے، اور حکومت کے خاص طور پر موجودہ حکومت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے وسیع بنیادوں کے اوپر اور لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ایک طویل منصوبہ بندی کی جائے، کیونکہ روزمرہ کے جو بحران ہیں وہ اتنی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو فوڈ سیکیورٹی کا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور 3 مہینے کے ریزرو اس کے پاس رہ گئے ہیں. اگر چاروں طرف سے آپ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان مشکلات کا شکار ہے، تو اب ان کی پریورٹیز یہ ہے کہ کسی طریقے سے اندرونی طور پر کوئی استحکام لایا جائے اور کوئی خلفشار پیدا نہ ہو یا کوئی تشدد پیدا نہ ہو. لیکن کیونکہ جو صاحب لا کے بٹھائے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ایجنڈے پر تو متفق ہو، لیکن وہ کسی سے مفاہمت کرنے کے لیے یا کسی قسم کا کنسنسس بنانے کے لیے تیار نہیں. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے بہت زیادہ نازک صورتحال سے دوچار ہے. اور یہ جو ابھی انہوں نے تحریک طالبان پاکستان اور اس سے قبل تحریک لبیک پاکستان، دونوں سے جس طریقے سے انہوں نے مذاکرات کر کے ایک طرح سے ٹوٹل کیپیچولیشن اور سرنڈر کیا ہے ان کے سامنے. تحریک طالبان پاکستان سے یہ چوتھا معاہدہ ہے جو حکومت نے کیا ہے. تو اس سے قبل بھی جو ہے وہ کوئی چیز کامیابی نہیں حاصل کر سکی، اور تحریک لبیک پاکستان سے بھی اس قسم کے معاہدے کیے گئے. تو ان معاہدوں کے نتیجے میں پہلے بھی کوئی نتائج برآمد نہیں ہو اور اب بھی کوئی نتائج برآمد نہیں ہونے جا رہے. اب موجودہ حکومت میں جو صاحب ہیں ان کا خیال ہے کہ الیکشن میں ان سے الائنس مستقبل میں کر سکیں گے ہم، اور اس طرح جو ہے وہ ایک الیکشن حکمت عملی کے تحت جو حکومت ہے، جو اپوزیشن ہے، اس کو پیچھے دھکیلا جا سکے گا اور وہ ری الیکٹ کرا سکیں گے اپنے آپ کو. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو سیاسی فلسفہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ نرم گوشہ انتہا پسندوں کے لیے وزیر اعظم کے دل میں پائے جاتا ہے. ان کی اپنی حکمت عملی وہ اپنی طرح سے سوچتے ہیں. ان کو کوئی بات اس طرح کی سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے کہ ان کے کیے دھرے جو وہ کچھ آج کریں گے اس کو کل کسی کو جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا. تو اس لیے مجھے تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی جہاں مستقبل قریب میں پاکستان بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی جو تنہائی ہے اس سے نکلنے کے لیے جا رہا ہے. بہت زیادہ منفی رد عمل آئے گا ان تمام چیزوں کے اوپر، اور ایک طرح سے آنا شروع ہو گیا ہے. پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بات چیت تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو حکومتی ریٹ ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سرنڈر کریں، تمام ان کے مطالبات مانیں، ان سے جو ہے وہ خوف زدہ ہوں. کل تک آپ انہیں ہندوستانی ایجنٹ کہہ رہے تھے اور آج آپ نے معاہدہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہ خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو بہت زیادہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اور وہ خاص طور پہ جو والدین جن کے بچے پشاور ملٹری اسکول میں شہید ہوئے تھے، ان کے والدین میں بہت زیادہ شدید غصہ ہے. اور پاکستان کے جو دانشور ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین ہیں، وہ بھی اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو اب اور اس میں بہت ساری ظاہر کے سازشیں بھی ہو رہی ہیں. اگر آپ کوئی امن اس طریقے سے انتہا پسندوں سے بلیک میل ہو کر لا سکتے ہیں تو ضرور لائیے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ وہ یہاں رک جائیں گے. کل وہ پھر دوسری اپنی اگر ہمارا وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے، ایک نظریاتی طور پہ تو ہر کوئی اس بات پہ ہے کہ جنگ و جدل کے بجائے اگر مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس پہ بھی ذرا سا غور کریں گے کہ کیا مذاکرات کس صورتحال میں ہوتے ہیں اور کس صورتحال میں وہ مذاکرات اگر آپ کے حق میں جائیں گے یا آپ کے خلاف جائیں گے. تو ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.
ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور خالد حمید فاروقی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں ایک لہر امن پسندی کی بقول جو ہے نا کوٹ ان کوٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت پاکستان کی حکومت کی طرف سے چلی ہے، تو کیا وہ ایک دانشمندانہ قدم ہے اور کیا وہ جو ہے ایک صرف وقتی سلوشن ہے یا اس کے میں لانگ ٹرم میں اس کا کوئی فائدہ پاکستان کی ریاست کو ہوگا یا اس کو نقصان ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 5 معاہدے اس سے پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ ہو چکے ہیں، اور وہ ہر معاہدے کے بعد وہ مزید گول پوسٹ کو جو ہے نا چینج کر کے اپنے مطالبات مزید جو ہے وہ منوا لیتے ہیں۔ اسی طرح ٹی ٹی پی تو مستقلاً کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مذاکرات کرنے کی، اور ہم کسی بھی چیز کو کیوں مانیں۔ تو اگر ایک یک طرفہ جو ہے سب کو کنسیشن دیے جا رہے ہیں تو اس کے لانگ ٹرم جو ہے امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو خالد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹی ایل پی جو ایک دن بڑا بیان دیا جا رہا تھا ہر طرف سے، فواد چودھری اور شیخ رشید، کہ ہم ان سے نمٹ لیں گے اور ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، اور پھر جو ہے آل آف اے سڈن جو ہے عقیل کریم ڈیڈی اور مفتی منیب جو سم ہاؤ ایک بلیک شیپ آف پاکستانی ریلیجس لابی جو ہیں، وہ ایک دم ظاہر ہوئے اور اب چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے، اور وہ کوئی وزیر اعظم سے بھی انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور ایک دم معاملہ سالو ہو گیا۔ اور تو یہ اس طرح معاملہ سالو کرنا کیا لانگ ٹرم میں اس کا پاکستان کی ریاست کو کوئی فائدہ ہوگا، یا صرف یہ حکومت اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے؟ اور یہی بات پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ پاکستان افغانستان کے لیے پوری دنیا میں افغانستان طالبان کے لیے ان کا اسپوکس مین بنا ہوا ہے، لیکن کہیں اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف انہوں نے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جن کے ہاتھوں پہ ہزاروں دسیوں ہزاروں لوگوں کا خون ہے، ہمارے بچوں کا خون ہے، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا خون ہے، ان کو بھی جو ہے وہ کہ جی اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور تو ان کو جو ہے عام معافی دے دی جائے گی، اور اس طرف ٹی ایل پی کے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا گیا جنہوں نے پاکستان کے پولیس کے سپاہیوں کو اور پولیس آفیسرز کو مارا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کسی کو بھی اکاؤنٹیبلٹی پہ نہیں لائیں گے تو فیوچر میں آپ کس طرح اس طرح کی چیزوں کو روکیں گے؟ کیونکہ جیسے ابھی سنا گیا کہ وہ اورنگزیب فاروقی جو ایک اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ملیٹنٹ لیڈر ہیں، جو کھل کے پاکستان میں اپنے جلسوں میں قادیانیوں کو اور دوسری اقلیتوں کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ جی ہم پہ سے بھی پابندی ہٹائی جائے۔ تو کیا یہ اگر ہم جو ہے وہ ہے کہ جو مشہور شعر ہے کہ گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کیا ہوا ہے، اسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ یک طرفہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اب تو ایک سو کالڈ سویلین ایڈمنسٹریشن ہے، ایک کیموفلاج ٹائپ کی سویلین ایڈمنسٹریشن، لیکن اس سے قبل کیا ہوتا رہا ہے پاکستان میں؟ اب بھی پاکستان کی اپوزیشن سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے، نہ کوئی کنسنسس بنایا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کل کے اسٹیٹمنٹ پہ اپنے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ تنہا نہیں کیے جاتے، اور اس قسم کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، اور پوری قوم کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، کنسنسس بنانا چاہیے کہ ہم ایک کنسنسس بنا کے اس قسم کے جو فیصلے کریں، اس کے نتیجے میں جو نتائج آئیں وہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں۔ لیکن یک طرفہ طور پر جو ہے اور خفیہ قسم کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، مطلب 106 سیٹوں پر کھڑی ہوئی اور محتاج حکومت جو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی محتاج ہے، اگر اس میں سے 6 سیٹیں اگر ایم کیو ایم جو پاکستان ہے وہی اگر اس میں سے نکل جائے تو وہ حکومت کل جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، یا وہ حکومت پر اعتماد ختم ہو جائے۔ اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے فیصلے جو کہ مستقبل پاکستان کا تعین کریں گے، پاکستان کے مستقبل کا آنے والے دنوں میں، اس کو ایک یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، نہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، نہ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کیونکہ
ٹی ایل پی نے یہ شرائط رکھی تھی کہ آپ ان معاہدوں کا جو متن ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو یہ نہیں رکھا گیا کیونکہ جس بنیاد پر، جس مذہبی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان نے جو ساری موبلائزیشن کی ہے وہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے، کیونکہ پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں انہوں نے توہین رسالت کے وہ مرتکب ہوئے تھے، ان کا یہ کہنا تھا، یہ بڑی بنیادی ایک طرح سے جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ تھی، اور اس ڈیمانڈ کی بنیاد پر جو ہے موبلائز کیا گیا لوگوں کو، مذہب کے نام پر دھوکہ دیا گیا لوگوں کو، اور اس موبلائزیشن کے بعد اس پورے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو سعد رضوی ہیں انہیں رہا کیا جائے، اس کے لیے وہ نکلے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعد رضوی نے پچھلے والے جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں کیا کیا تھا، اور ٹی ایل پی نے کس طریقے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور اس میں پھر جو ہے وہ مفتی منیب جو کہ موجودہ حکومت ہی کی جانب سے رویت ہلال کمیٹی سے انہیں سبکدوش کر دیا گیا تھا، اور کیونکہ رویت ہلال کمیٹی کے جو سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وہ اسٹیٹس ہوتا ہے، تو ان کو نکالنے کے بعد ان کی مستقل کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے سینٹر میں جو ہے وہ آئیں اور ان مراعات کو اپنی بحال کروائیں۔ تو اس ساری چیز میں انہوں نے بلیک میل کیا لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اسلام کی فتح ہے اور امن اس سے آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک جتھا بنا لے، ایک مسلح جتھا بنا لے، اور اس کے بعد ریاست کو جو ہے وہ بلیک میل کرے، تو کل یہ دوسرے گروہ بھی یہ کام کریں گے، تو پھر آپ ان سے بھی بات کریں گے پھر۔ تو یہ کوئی ایک تو ایسا گروہ نہیں ہے جو اس قسم کے سرگرمیوں میں ملوث ہو، اور آخر یہ صرف ریلیجیس جو گروپ ہیں، مذہبی انتہا پسند گروپ ہیں، انہیں سے بات کیوں نہ پی ٹی ایم سے بھی بات کی جائے، بلوچوں سے بھی بات کی جائے، سندھ کے میں جو علیحدگی پسند ہے ان سے بھی بات کی جائے، اور ایک کنسنسس بنایا جائے۔ پاکستان کو ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے، اس کی آپ طرف جائیں، جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی بندوق اٹھاتا ہے، جو بھی تشدد کرتا ہے، جو بھی، اور اس نے چاہے ماضی میں کچھ، یہ تو ماضی قریب کی بات ہے، 2014 میں پشاور ملٹری اسکول کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور جرت ان کی دیکھیں، وزیر اعظم کی بھی دیکھیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بھی دیکھیں، وہ تمام چیز صرف نظر کر کے، تمام جرائم صرف نظر کر کے، لوگوں کو جو قتل جس طریقے سے کیا اسے نظر انداز کر کے، ایک گروہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم معاہدے کر رہے ہیں۔ آپ ایک گروہ ہیں، یہاں پر دوسرے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، یہاں پر دانشور ہیں پاکستان کے، یہاں پر جو مسلسل آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کے سرگرمیوں سے آپ جو ہے وہ ملوث نہ ہو اس میں، بلکہ ریاست کی ایک رٹ قائم کریں۔ آپ جو ہے وہ کمپلیٹلی سرنڈر کر کے، یعنی کسی آدمی کو کوئی تحفظ نہیں ہے ٹی ایل پی سے یا ٹی ٹی پی سے، آپ ان تمام جو ان کے جرائم ماضی کو، ان کو صرف نظر کر کے آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ اس قسم کے معاہدے؟ یہ آپ پھر دنیا آپ پر الزام لگاتی ہے کہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ کے ایسٹ ہیں، اور موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، جو ان کے رجحانات ہیں، وہ بار بار اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو کہنے والا ہے، جو طاقت والا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، تو عوام کی جو ووٹ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، وہ صاحب جو یہ مرضی آپ کر نے رہے ہیں۔ جو ابھی ایک جملہ کہا وہی سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ٹی ٹی پی سے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کی پھر بھی ایک ٹی ایل پی ایک انٹرنل پرابلم ہے، وہ انٹرنیشنل پرابلم آپ کے لیے تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، اس سے انہوں نے وڈرا کر لیا، انہوں نے جس طرح منافقت دکھائی جو اکثر مذہبی جماعتیں پاکستان میں دکھاتی ہیں وہ کی، لیکن ٹی ٹی پی ایک صرف لوکل فنامنا نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر جو ہے آپ کے ایف اے ٹی ایف کے جو ہے گرے لسٹ سے نکلنے پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ٹی ٹی پی ایک ایسی چیز ہے جس کا جو ہے آپ کے جی ایس پی پلس دوبارہ رینیو ہونے پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ٹی ٹی پی ایسی چیز ہے جو پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کر سکتی ہے پوری دنیا سے اگر یہ ٹی ٹی پی کو چھوٹ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ ٹی ٹی پی سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے پاکستان کے ارطغرل ہیں،
وہ ان کی پوری خواہش شامل ہے یا پوری جو ہماری جو فوج ہے اور ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیوں اپنے آپ کو پوری دنیا میں ڈسکریڈٹ کرانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ٹی ٹی پی اتنا بڑا ایسٹ ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو جو ہے ہر صورت میں قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے افغانستان میں انوالو ہے، ظاہر ہے انوالو اس وجہ سے ہے کہ افغانستان میں جو امن کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے. جب تک افغانستان میں ایک امن نہیں آئے گا تو پاکستان میں بھی امن نہیں آئے گا. ایک تو یہ ان کی جو فارن پالیسی فرنٹ ہے اس میں وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو موجودہ طالبان ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلائز کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے، اور جو بینچ مارک ہیں بین الاقوامی دنیا کے، خاص طور پر جو 5 بینچ مارک ہیں کہ عورتوں کو تحفظ دینا اور جنڈر ڈسکرمنیشن نہ کرنا، یا افغانستان کی جو زمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا، صحافیوں کو، ججوں کو، ان کو تحفظ دینا، یہ جو بینچ مارک ہیں اس کو منوایا جائے طالبان سے اور ایک استحکام کی صورتحال وہاں پیدا کی جائے. یہ تو ایک طالبان، اس لیے پاکستان جو ہے وہ وکالت کر رہا ہے طالبان کی اور بین الاقوامی دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک دفعہ تھوڑا استحکام آ جائے گا اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے تو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں گے اور ہم ان سے اپنے مطالبات بھی منوا سکیں گے. اور اسی کے ساتھ جو انہوں نے طالبان کو اس بات پہ کنونس انہوں نے کیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اپنی کارروائیاں بند کر دے پاکستان میں، کیونکہ ٹی ٹی پی اور جو ٹی ٹی اے ہے، تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ دونوں انٹیگریٹڈ ہیں. تمام ماضی میں بھی جو ہے افغانستان میں غنی کی ایڈمنسٹریشن بھی ان کو تحفظ دیتی رہی ہے، تو وہ ایک طرح کے، اور طالبان بھی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن اور یہاں پر اس کے باوجود کہ طالبان نے یقین دلایا تھا کہ پاکستان کو کہ وہ بات کریں گے ٹی ٹی پی سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 3 یا 4 روز افواج پاکستان کے آفیسرز کو وہاں مار دیا جاتا تھا. تو پاکستان اس جو صورتحال، جو سرگرمیاں ٹی ٹی پی نے برقرار رکھی ہوئی ہیں، ان کو کنسیشن دے کے یہاں پر بھی جو ایک طرح کا جو ہے وہ پیس لانا چاہتا ہے سرحد کے اوپر، اور اس پیس کو وہ امیج کو استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی دنیا سے بات کرنا چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ان کو ٹیم کریں گے کہ وہاں وہ ایک امن آئے اور جو بین الاقوامی دنیا کی شرائط ہیں اس کو وہ کمپلائی کرنے کے قابل ہوں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پر صوفی محمد اور مولانا ملا فضل اللہ جو تھے، جب سوات میں تھے اور اس سے پہلے وہ کھلے عام سرگرمیاں کرتے تھے، ریڈیو چلایا کرتے تھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اسلامی نشاط ثانیہ یہاں لے کر آئیں گے، اس وقت بھی پاکستان نے ان کو بڑی ڈھیل دی تھی. جب تک وہ پوری طرح رائپ نہیں ہو گئے اور انہوں نے سوات ٹیک اوور نہیں کر لیا اور وہ اسلام آباد سے 65-70 کلومیٹر کی خبریں آنے لگیں کہ وہ 65-70 کلومیٹر ہیں صرف اسلام آباد سے. اس کے بعد پیوچار کے علاقے میں پاکستان نے آپریشن کیا، جس میں وہ بہت ہی مشکل علاقہ تھا، پاکستانی افواج کے بہت سارے سپاہی اور آفیسر وہاں مارے گئے، تو اس کو بھی پیک پہ انہوں نے پہنچایا تھا. اصل بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ایک ڈبل قسم کا رول ہے پاکستان کے لیے، بہت ساری مشکلات افغان بارڈر پر بھی ہیں اور پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات ہندوستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پر بھی ہیں. تو پاکستان کو جو ہے وہ چومکھی لڑائی بھی لڑنی پڑ رہی ہے، اور پاکستان تو اس میں انہوں نے ایک یہ پالیسی ڈرا کی ہے کہ اندرونی طور پر، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریچڈ ہے، اور خاص طور پر جو پنجاب میں اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے اور نون لیگ کی مقبولیت جس طریقے سے وہاں بڑھی ہوئی ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ، فوج کو پنجاب کی بھی بہت فکر ہے کہ وہ وہاں پر کسی قسم کا وہ ڈسٹربنس نہیں چاہتے. اور اس تمام کمپلیکس صورتحال میں جس طریقے سے نون لیگ نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے پنجاب میں، اس کو تمام پیچیدہ مراحل سے انہوں نے یہ عناصر اس طرح جوڑے ہیں کہ وہ اس وقت بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو اس بات پر
کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ افغانستان میں جو ہے وہ استحکام آئے گا تو بہت سارے بین الاقوامی دنیا کے جو خدشات ہیں ان میں کمی آئے گی، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو خلفشار ہے اسے کنٹرول کیا جائے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ٹی ایل پی جیسی مذہبی انتہا پسند جماعتیں جو ہیں وہ تصادم میں آئیں، لوگ اس میں مریں، تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ خلفشار پہلے۔ ڈر یہ ہے کہ میں جس طریقے سے لال مسجد میں آپریشن کے بعد سوسائڈ بمبنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی طرح جو ہے وہ ٹی ایل پی پر جو کریک ڈاؤن ہوگا اس کے نتیجے میں اس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے، تو اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں خوفزدہ ہو کے صرف وہ ریئیکشن کر رہے ہیں یا فوج کے پاس کوئی گیم پلان ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس دن سے یہ آیا تھا اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کا، اس وقت کے بعد سے جو ایک سلسلہ چلا جو بے یقینی، اور اس میں کہا گیا کہ وہ ایک 1 پیج میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، اور پھر جب وہ آ گیا نوٹیفیکیشن تو اس کے بعد کہا جی سب کچھ مینڈ ہو گیا ہے، سب کچھ برابر ہو گیا، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی 21 نومبر سے میرے خیال میں جو ہے یہ چینج آئے گی، اور فوج کا تھا یہ فوری طور پہ ہونی چاہیے، لیکن عمران خان اس کو وہاں تک لے گئے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں تو ایک دم پی ڈی ایم نے جو اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی نے ایک دم انہوں نے جان پکڑی ہے، وہ ایک دم جو ہے دوبارہ جوائن ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے اور جو پی ایم ایل این ہے اس کی طرف سے دوبارہ شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جو ہے صرف عمران خان کو کرٹیسائز کیا جائے گا، اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو یہ پچھلے 1.5-2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے کہ کبھی وہ فوج کے نام لیتے ہیں اور کبھی وہ تو۔ اور اس کے بعد جو ہے جس طرح آج کے دن میں ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل کیو کہ جو لوگ ہیں انہوں نے کھل کر اس حکومت کے خلاف جس کے وہ الائز ہیں بیان دینے شروع کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل کیو اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہیں وہ کہیں سے اشارہ ملے بغیر کبھی کوئی اس طرح نہیں کرتی۔ آج بشارت چیمہ صاحب نے بیان دیا کہ جی یہ 3 سال سے میں وزیر ہوں، مجھ سے کوئی مشاورت نہیں، ان کو آج ایک دم یاد آ گیا۔ اسی طرح نعیم الحق نے ایک جو ہے ناٹ نعیم الحق، ان کے دوسرے جو وزیر ہیں ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ای وی ایم پہ اور دوسرے امین الحق دوسرے چیزوں پہ ہمیں تحفظات ہیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج کی کوئی ترجیحات بدل رہی ہیں اور ایک دم بات بھی آنی شروع ہو گئی ہے کہ 2023 کی جگہ شاید 2022 میں الیکشن ہو جائیں؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوج کے پاس کوئی گیم پلان ہے یا وہ بھی صرف ایک جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان تمام چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو ایک طویل پروگرام ہوتا ہے، گو کہ وہ اڈیپٹیبلٹی اس میں ہوتی رہتی ہے حالات اور واقعات کی روشنی میں۔ وہ بہت آرگنائز اور منظم انسٹیٹیوشن ہے، وہ اپنے کنٹینجنسی پلان بھی رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ٹی ایل پی کیوں آئی ہے روڈ پہ، دیکھیں تمام جو قوتیں ہیں وہ اپنے حساب سے رد عمل کرتی ہیں۔ وہ جب یہ سمجھتی ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان میں کوئی دراڑ ہے، ان میں کمزوری ہے، تو وہ سمجھتی ہیں یہی موقع ہے کہ اپنی بات منوائی جائے، اور ان کے جو لیڈر گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے ان کے خیال میں جب حکومت کمزور ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ان سے ڈیل نہیں ہو پا رہے معاملات، تو اس کمزور صورتحال میں ہی جو ہے وہ اٹیک کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی ہے ٹی ایل پی نے، وہ ایسے وقت میں روڈ پر آئے جو عمران ایڈمنسٹریشن کو چاروں طرف سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے، اور یہی جہاں قائد اعظم مسلم لیگ کیو اور ایم کیو ایم کی بھی صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے بہت حد تک ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد میں وہ رہے اور سارے جرائم میں شریک رہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور حکومت جو ہے مزید دلدل میں پھنسنے جا رہی ہے، کیونکہ کوئی راستہ اب نظر نہیں آ رہا۔ چاہیں وزیر اعظم پاکستان جتنا بھی مذہب کو استعمال کریں، جتنا بھی دروغ گوئی کریں، جتنا بھی جھوٹ بولیں، جتنا بھی نیا آسرا دیں لوگوں کو اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ان تلوں میں تیل اب رہا نہیں ہے، اور ان سے کوئی بھی چیز
حل نہیں ہونے جا رہی، مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اب ڈالر 173 پہ پہنچا ہے تو وہ 200 تک جائے گا، وہ 115 پہ نہیں آئے گا، 2017 کی پوزیشن پہ پاکستان نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ جو جس طرح کی موومنٹ دنیا میں ہو رہی ہے، خاص طور پر امریکہ تو بالکل کرسٹلن کلیئر ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اب مدد نہیں کرنی بلکہ پاکستان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنی ہے۔ یورپی یونین میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ فرانس جس طریقے سے پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے آپ کے اکنامک مسائل میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے، اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم یہ ایک میزان پیش کرتے رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، ہم نے کووڈ میں بھی بہت بہترین طریقے سے کووڈ کا بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے، روزگار بھی بڑھ رہا ہے، نمبر بھی بڑھ رہے ہیں۔ ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی جس طریقے سے بیانات دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل سینس میں تو آپ کو پتہ ہے 164 روپے کی چینی اس ملک میں بک رہی ہے، جبکہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے جہاں $3000 منیمم انکم ہوتی ہے ایک فیملی کی۔ یہاں پر جو ہے وہ 80 سینٹ کی، یعنی 110 کے 15 روپے کی کلو چینی مل رہی ہے۔ یہاں آج بیلجیم میں، یورپ میں مرغی کی گوشت کی، چینی کی، آٹے کی قیمتیں پاکستان سے کم ہیں۔ تو اس صورتحال میں لوگ جو ہے وہ بلبلا اٹھے ہیں پاکستان کے اندر، کوئی حل نہیں ہے علاوہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو بے وقوف بنانا یا ریاست مدینہ کہہ کر لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ تسبیح آپ اب دیکھیں کہ کس طرح ایک انسان اتنا جھوٹ بول کر، اپنے ساتھ جھوٹ بول کر زندہ رہ سکتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بہت زیادہ ایماندار ان کا امیج بنایا گیا تھا، لیکن کس جھوٹ اور دروغ گوئی پر یہ مصر ہیں۔ تو حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، تو وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قائد اعظم مسلم لیگ ہے، MQM ہے، تو وہ اتحادی ظاہر ہے کہ اب موجودہ حکومت کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ حکومت کے جانے کے وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، اور اب اس وقت سے علیحدگی کر کے اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے اور یہ ایک نیریٹو بنایا جائے کہ ہم تو علیحدہ ہو گئے اصولوں کی بنیاد پہ، حالانکہ نہ تو ان کے کوئی اصول ہیں، نہ ان کے کوئی ضابطے ہیں۔ موقع پرستوں کی یہ ٹولے، بھانمتی کے یہ کنبے پاکستان میں آج نہیں بنے، بنتے رہتے ہیں، اور ان کی سرپرستی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اسی بات پہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کی بات پہ کہ جہاں کہ آپ ویسٹ میں بتا رہے تھے کہ قیمتیں کتنی کم ہیں، لیکن سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اوورسیز پاکستانی ہی جو ہے اس حکومت کے ایک پروپیگنڈے کا بہت بڑا حصہ بنے ہوئے ہیں، جو آج کل آپ دیکھیں گے انگلینڈ سے اور یورپ سے اور امریکہ سے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ جی یہاں پیٹرول اتنے کا ہے، جی یہاں پہ جو ہے وہ گوشت اتنے کا ہے یا فلاں چیز اتنے کی ہے، اور وہ کانٹیکسٹ قطعی طور پہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے آپ سمپل ایک جو اگر دیکھ لیں کہ کس ملک میں اپنی آمدنی کا کتنا پرسنٹیج آپ کھانے پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں نارتھ امریکہ میں سب سے کم ہے، جو پہلے 9 یا 10% ہوتا تھا، وہ 12-15% پہ ہے۔ یورپ میں میرے خیال میں 25% پہ ہے، اور پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کے لیے میرے خیال میں 90% پلس ہے کہ وہ اپنا تمام انکم جو ہے وہ صرف کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اور سہولتیں نہیں ہیں۔ جبکہ ویسٹ میں آپ کے پاس ایجوکیشن، فری ہیلتھ میجورٹی ملکوں میں، اور آپ کی سوشل گارنٹیز ہیں، آپ کی سوشل سیکیورٹیز ہیں۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو خود پاکستان میں جا کے نہیں رہنا چاہتے ان خوبصورت حالات میں جس کا وہ یہاں بیٹھ کے پرچار کرتے ہیں، لیکن یہاں سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کتنے اچھے حالات ہیں، شاید ان کو کوئی عقل آئے۔ اس کے ساتھ یہ تو ساتھ پارٹی لائن کلوزنگ ہے، نوٹ پہ ایک تو پارٹی لائن ہے۔ جی کلوزنگ نوٹ پہ جو ایک دو اچھی خبریں ہیں، اس میں سب سے پہلے خالد حمید نے اپنے پیچھے ملالہ یوسفزئی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ان کا کل نکاح، آج یا کل ان کا نکاح ہوا ہے، ان کو ہماری طرف سے مبارکباد اور ایک کامیاب زندگی کی امید رکھتے ہیں۔ اور ان تمام ہیٹ مونگرز کو جو ان کی وہ پچھلی ٹویٹ کو بنا کے کہ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے ہی گزارا کرنا چاہیے، ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی کے ذہن میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، لوگ آپ ہر چیز کو کویسچن کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے۔ اور شاید
کسی زمانے میں یہ ہو سکے، لیکن پاکستان کی جو روایات ہیں اور جو اس میں ہیں اس کے اندر نکاح کرنا اور یہ جو ہے ضروری ہے، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کل سیمی فائنل میں مقابلہ ہے آسٹریلیا کے ساتھ، ہوپ فلی پاکستان جیتے گا اور فائنل بھی جیتے گا۔ یہ اس امید کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔